بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 20۔ الحمدللہ آج سبق نمبر 20 ہے۔ ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جن میں سے ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، مالکی یعنی جو مالک ہے۔ سورۃ الفاتحہ چل رہی تھی نا، تو اس کی تیسری آیت مالکی یعنی جو مالک ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، کل نماز کی یہ سنتیں بیان ہوئیں کہ پہلے نمبر پہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا، ایک سنت یہ بیان ہوئی تھی۔ دوسری سنت کہ رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی جب رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، کہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑ لیں، یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بھوکا ہے یا محتاج ہے، محتاج سے مراد یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، دوائی کی، کپڑے کی، یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اور آپ نے اپنی حیثیت کے موافق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ دے سکتے تھے، 1000 روپے بھی اس کو دے سکتے تھے، آپ اس کو 2 وقت کی روٹی بھی دے سکتے تھے، آپ اس کو گھر میں راشن بھی ڈلوا سکتے تھے، یہ اتنی حیثیت تھی، طاقت تھی، لیکن اپنی طاقت کے مطابق نہیں، بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی 5 روپے دے دیتا ہے، کوئی 10 روپے دے دیتا ہے، کوئی سکے رکھتا ہے 58 54 وہ دے دیتا ہے۔ یہ تو حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو اللہ پاک نے اچھی بنائی ہے، تو اپنی حیثیت کے موافق ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات، گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شرم و حیا جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے۔ جب شرم ختم ہو جاتی ہے پھر تو سب کچھ کرتا رہتا ہے، جب شرم ہی نہیں رہتی تو گناہ کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ شرم جاتی رہتی ہے۔ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، سورہ یاسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ یہ حدیث جو ہے دارمی میں موجود ہے۔ یعنی نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ پاک اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔